بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے الطریقۃ العصریہ، جو کہ عربی سکھانے کی بہت بنیادی کتاب ہے، اور جو بنات عالمہ بن رہی ہوتی ہیں ان کے سال اول کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کا الدرس الاول یعنی پہلا سبق کتاب اور قلم کے بارے میں ہے، اور اس میں ہاذا استعمال کیا گیا ہے کہ ہاذا کا طریق استعمال کیا ہوگا۔ ہاذا کا مطلب ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں بھی کچھ چیزیں مذکر ہوتی ہیں، کچھ مؤنث ہوتی ہیں، جیسے کہ اردو میں بندہ کہتا ہے کہ میں نے روٹی کھا لی اور سالن جل گیا، تو روٹی مؤنث ہے اور سالن مذکر ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی، اور عربی کے مؤنث جو الفاظ ہیں ان کی نشانیاں بھی آگے بیان کی جائیں گی، کہ جس کے آخر میں گول تا آتی ہو وہ مؤنث ہوتی ہے، اور اسی طرح جس کے آخر میں الف مکسورہ، الف ممدودہ، تو یہ تمام چیزیں آگے آئیں گی۔ بہرحال یہاں پر آپ سمجھیں ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ہاذا قلم، یہ پین ہے، ہاذا ورق، یہ صفحہ ہے، پیج۔ اب ما ہاذا آ گیا۔ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، واٹ۔ ما ہاذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے۔ ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ما ہاذا، ہاذا قلم۔ ما ہاذا، ہاذا کرسی، ہاذا مکتب۔ مکتب کا مطلب ہے ڈیسک، میز، ٹیبل۔ اسی طرح تپائی کو بھی مکتب کہتے ہیں۔ اور ہاذا شباک، یہ کھڑکی ہے۔ شباک اس کھڑکی کو کہتے ہیں جس سے آر پار بندہ نہ جا سکے اور جس کے اندر گرل لگی ہوتی ہے، تو اس کو شباک کہتے ہیں۔ اور جو وہ کھڑکی ہوتی ہے جس کے آر پار سے بھی بندہ گزر سکتا ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں نافذہ، نافذۃن، ٹھیک ہے، وہ مؤنث لفظ ہے، وہ بھی آگے آئے گا۔ تو یہ فرق بھی آپ کو یہاں پر یاد ہو گیا۔ اور ہاذا جدار، یہ دیوار ہے۔ ہاذا طالب، ہاذا استاذ، ہاذا خادم۔ ہاذا طالب یعنی یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ استاد ہے، یہ خادم ہے۔ من ہاذا، اب من آ گیا۔ من سے ہم سوال کرتے ہیں جاندار کے بارے میں، یعنی کہ عقل والی چیزوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں۔ اب کوئی بولے کہ گائے بھی جاندار ہے، تو کیا اس کو ہم من ہاذا بولیں گے؟ نہیں، گائے کے بارے میں ما استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ جاندار تو ہے لیکن عقل اس میں نہیں ہے، تو جن چیزوں میں عقل ہوتی ہے تو ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے لیے بھی، اور فرشتوں کے لیے، اور جنات کے لیے۔ اب اگر کوئی پاگل شخص ہے جس میں عقل سرے سے ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے بھی من استعمال ہوگا، کیونکہ وہ ہے تو انسانوں میں سے۔ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طالب، ہاذا استاد، ہاذا خادم، ہاذا رجل، ہاذا ولد، ہاذا سعید، ہاذا محمود، ہاذا حامد۔ اب اس کی ایکسرسائز ہے۔ نمبر 1، ان الفاظ کو ہاذا کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ کرسی، عمود، عمود پلر کو کہتے ہیں، ستون۔ سقف، چھت، اندر کی طرف سے جو چھت ہو اس کو سقف بولتے ہیں، جس پر پنکھا لٹک رہا ہوتا ہے، اور اوپر کی طرف سے جو چھت ہے اس کو سطح بولتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ سطح سمندر سے، تو سطح سمندر وہی ہوتے ہیں جو کہ سمندر کا سرفیس ہوتا ہے، اس کے اوپر کی سطح۔ بہرحال یہ سقف ہے، اندرونی چھت۔ ہاذا سقف، ہاذا کأس، یہ گلاس ہے۔ ہاذا ورق، ہاذا تلمیذ، تلمیذ کا مطلب ہے شاگرد ہے۔ ہاذا خادم، ہاذا معلم، ہاذا یوسف، ہاذا حارس، حارس کا مطلب ہے چوکیدار، جیسے ہاذا کرسی۔ اب نمبر 2، عربی میں ترجمہ کریں۔ تو دوسرے سوال کو اپنے پین کاغذ لے کر اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ یہ پینسل ہے، ہاذا مرسم، پینسل کو بولتے ہیں مرسم۔ یہ قلم الرصاص، یہ آگے لکھے ہوئے بھی ہیں، یہ الفاظ کے معنی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہر سبق کے آخر میں دیے گئے ہیں، تو یہ ادھر آپ دیکھ کر آپ ان جملوں کی عربی بنا سکتے ہیں۔ ہاذا قلم الرصاص، ٹھیک ہے، اور یہ کھڑکی، ہاذا شباک، ہاذا جدار، ہاذا عمود، ہاذا ولد، یہ مرد ہے، ہاذا رجل، یہ باپ ہے یعنی والد ہے، ہاذا والد، یا ہاذا اب، دونوں استعمال ہو سکتی ہیں۔ ہاذا سعید، یہ مدرس ہے، ہاذا مدرس، ہاذا عالم۔ اب یہ گرامیٹیکل پوائنٹس یہاں پر ہوتے ہیں، عربی قواعد یعنی گرامر کی چند اصطلاحیں، یعنی کچھ ٹرمز ان کی۔
اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا کتاب، مذکر نر جیسے رجل، فرس، حجر پتھر کے معنی میں، ماء پانی۔ قاعدہ، یہ رولز یاد کرنے آپ نے۔ ہاذا اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر بھی ہوگا اور ایک ہوگا سنگولر، جبکہ وہ نزدیک ہو۔ اگر دور ہوگا تب اس کے لیے دوسرا لفظ ہوگا جو آگے آئے گا، جیسے ہاذا کتاب۔ ما اور من، ما اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، من اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو پہلا سبق ختم ہوا، اس کو اسی طرح دہرائیں اور اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو عربی میں اس کو آپ اردو سے عربی میں لکھیں۔